بسم ربی دوستو، ہم مرزا صاحب کے جو کہ مدعی ہیں نبوت کے، مسیحیت کے اور مہدیت کے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، اللہ آپ سے کلام کرتا تھا، اور آپ کی وحی کو وحی مقدس کا نام دے کر آپ کی کتب میں سے ان کو یکجا کر کے تذکرہ کے نام سے ایک کتاب بنائی گئی اور اس کے باہر وحی مقدس لکھا گیا۔ تو دوستو، ہم بات کریں گے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی پر کس قسم کی وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور وہ ہم انہی کے اس وحی مقدس کتاب یعنی تذکرہ سے ہم اس کی بات کریں گے، اس کے حوالے سے کہ جو کہ انہوں نے خود لکھی ہے۔ تو اس میں مرزا صاحب کی جو وحی مقدس ہیں، آپ دیکھیے کہ اس طرح سے آپ پر یہ نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ سن 1857 کی ہے، اور اس کا نمبر جو ہے تذکرہ میں وہ 57 ہے۔ وہی نازل ہوتی ہے، 3 میں سے ایک پر عذاب نازل ہوگا۔ اب وہ 3 کون ہیں، ان پر کیوں عذاب نازل ہوگا، یہ مرزا صاحب جانتے ہیں یا ان کے پر نازل کرنے والا ان کا خدا۔ آگے مرزا صاحب کی وحی کا نمبر 1294 جو 28 فروری 1907 کو انہیں ہوئی، اس میں ہے سخت زلزلہ آیا اور آج بارش ہوگی۔ اب اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بارش اسی دن ہو گئی مگر زلزلہ 2 مارچ کو آیا۔ اب مسئلہ اگر آپ اس فقرے پہ غور کریں تو اس میں ہے کہ سخت زلزلہ آیا اور آج بارش ہوگی، کہ ایک جو ہے فقرہ وہ حال کا ہے اور ایک مستقبل کا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مستقبل کا واقعہ جو ہے وہ حال میں پورا ہو رہا ہے، اور جو بات حال کی تھی وہ انہوں نے مستقبل میں پوری کر دی۔ آگے مرزا صاحب کی وحی کا نمبر 1297 اور یہ 1907 7 مارچ کو انہیں ہوتی ہے۔ ان کی لاش کفن میں لپیٹ کر لائے۔ اب اس کے بارے میں مرزا صاحب کو تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ وحی کیا ہے، مگر ان کی جماعت کو سمجھ آ گئی، اور جماعت نے اس کی اس طرح سے تشریح کی کہ وہ کہتے ہیں کہ وحی اس طرح سے پوری ہوئی کہ مرزا صاحب جن کی عبرتناک جو موت تھی وہ لاہور میں واقع ہوئی، اور آپ کو لاہور سے صندوق میں، آپ کی لاش کو صندوق میں رکھ کر لایا گیا، لیکن قادیان لا کر آپ کی لاش کو صندوق میں سے نکال کر کفن میں لپیٹ کر چارپائی پر رکھ دیا، اور یوں مرزا صاحب کی یہ وحی پوری ہوئی۔ آگے ان کی وحی کا نمبر 13 مارچ 1907 کو اس طرح سے، لاہور میں ایک بے شرم ہے، لاہور میں ایک بے شرم ہے۔ اس کی بات مرزا صاحب کو تو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ ربوی محمودی قادیانی گروپ جو ہے، یہ اس بے شرم کو مولوی محمد علی لاہوری پر چسپاں کرتے ہیں کہ وہ بے شرم جو تھا اور وہ مولوی محمد علی لاہوری تھے۔ آگے ان کی وحی کا نمبر 1321 7 اپریل 1907 کو، فلاں کو پکڑو فلاں کو چھوڑ دو۔ بقول مرزا صاحب کے یہ حکم الہی تھا جو فرشتوں کو دیا گیا۔ پھر ان کی وحی کا نمبر 1344 1907 کو، الوداع۔ اب یہ وحی الہی الوداع جو ہے، یہ مرزا صاحب اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں درد گردہ تھا اور الہام ہوا الوداع، اور وہ درد جو تھا وہ بند ہو گیا، وہ درد رخصت ہو گیا، الوداع ہو گیا۔ 6-7 نومبر 1907 کو جو وحی کا نمبر 1386 ہے، کہتے ہیں کہ الہام ہے کہ جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں ہو جائے،
اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک الہام ہے، ایک جس کے اظہار کی اجازت نہیں، لیکن یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ بعد میں ہو جائے۔ وہ الہام کیا ہے؟ دیکھ، میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے ان سے کہا کہ میں ایک چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ آگے ان کا 1394 وحی کا نمبر، اور 20 دسمبر 1907 کو، اب یہ پنجابی میں ایک ان کو وحی ہو رہی ہے، واللہ واللہ سدھا ہویا اولہ، واللہ واللہ سدھا ہویا اولہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیڑھا تھا، جو کجی پر تھا، وہ سیدھا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی وحی کا نمبر ہے 1406، جو فروری 1908 کو، اس میں صرف ایک ہی لفظ آیا، خطرناک۔ اب کون خطرناک، کس کے لیے خطرناک، اس پہ آپ جو بھی اندازہ لگا سکیں۔ اس کے بعد مرزا صاحب کی وحی کا نمبر ہے 1410، 25 مارچ 1908 کو کہتے ہیں کہ مجھے وحی ہوتی ہے، کبھی معدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے۔ یہ وحی ہے کہ کبھی معدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے۔ آگے 1412 وحی نمبر اپریل 1908 کو ہوتی ہے، وحی بیمار بہت ہی چیخیں مارتا ہے۔ یہ وحی الہی ہے کہ بیمار بہت ہی چیخیں مارتا ہے۔ اس کے بعد 1418 ان کی وحی کا نمبر ہے، اور یہ 9 مئی 1908 کو ہوتی ہے، اور اس کا ایک ہی لفظ ہے، سرنگ۔ یہ سرنگ جو ہے یہ وحی ہے۔ دوستو، احمدی دوستو، یہ قرآن بھی وحی مقدس ہے۔ قرآن جو ہے وہ وحی مقدس ہے، اور یہ تذکرہ کے اوپر آپ نے وحی مقدس لکھا، اور یہ جو میں نے پڑھے ہیں یہ مرزا صاحب کی وحی مقدس۔ لیکن بات ان کی وحی ختم کرنے سے پہلے ایک اور میں وحی ان کی جو ہے وہ پڑھ دوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ان کی وحی کا نمبر جو ہے وہ 56 ہے، 56، جو کہ 1897 میں مرزا صاحب کو ہوئی، اور تذکرہ کے صفحہ نمبر 774 پر ہے۔ لکھتے ہیں ان کو وحی ہوتی ہے، 3 استرے اور عطر کی شیشی، 3 استرے اور عطر کی شیشی، 3 razors and a bottle of perfume۔ اب میرے دوستو، یہ اللہ کی وحی 3 استرے۔ احمدی دوستو، میں کچھ نہیں کہتا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کی وحی مقدس، اور ایک چیز شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن آپ پوچھ لیجئے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، تذکرہ کے اندر یہ موجود ہے کہ مرزا صاحب نے خدا کا ایک نام یلاش بھی رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا نام یلاش بھی ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ میرے نزدیک یہ بالکل صحیح ہے کہ یلاش ایسی وحی اپنے قائم کردہ، اپنے مقرر کردہ اور اپنے چنے ہوئے نبی کی طرف یلاش یقیناً ایسی وحی نازل کر سکتا ہے، مگر وہ خدا، وہ اللہ جس کا تصور ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اس کی وحی یقیناً قرآن جیسی ہوتی ہے، اور وہ وحی جو تھی قرآن پر مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس کے آنے کا کوئی تصور، کوئی جواز باقی نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی یہ، جیسے انہوں نے اپنے اس وحی میں فرمایا ہے کہ کبھی معدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتی ہے، تو یقین کیجئے کہ معدے کی خرابی کی وجہ سے، معدے کے خلل کی وجہ سے یقیناً ایسی وحی بھی نازل ہونی ممکن ہے، اس کا بہت حد تک امکان ہے، اور ہوتی ہیں۔ اور مرزا صاحب جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اس کے زندہ ثبوت ہیں، باقاعدہ ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی مرزا صاحب کی وحی۔ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ میں مزید اس کے بعد مرزا صاحب کے ایسے ہی وحی مقدس مزید لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔